ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے اینڈ بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آن کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ الآیہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری اور آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام کو اس دھرتی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے معزز و معکر علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اور ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، یعنی خواتین اسلام، میں بلا تمہید آپ لوگوں کا یہ قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں اپنے مقصد کے اور بڑھوں گا۔ اس سے قبل میں چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین،
جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام 2 روزہ پروگرام ہے، یعنی 2 روز کے لیے رکھا گیا ہے، جن کا آج پہلا روزہ ہے، یعنی پہلا دن ہے۔ اور آج کل لوگوں کی یہ مینٹیلٹی بن چکی ہے، لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اگر پروگرام 2 دن کا ہو، 2 روزہ ہو، تو پہلا دن نہیں بلکہ ہمیں دوسرا دن جانا ہے۔ یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے دن کے مناسبت سے پہلا دن میں جو ہے لوگوں کی تعداد اس سے کم ہوتی ہے۔ بہرحال تو محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کٹیہار سے آپ کے یہاں تشریف لایا ہوں، اور میری شخصیت آپ لوگوں کے علاقے میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے علاقے میں بارہا میری حاضری ہوتی رہی ہے، اور گزشتہ سال یا اس سے پہلا سال آپ کی اسی جگہ پر میرا ایک پروگرام بھی ہوا تھا۔ تو آئیے میں دیر نہ کرتے ہوئے میں اپنے ٹاپک کی اور چلتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں جس عنوان کے اوپر میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوگی، یعنی میں جس عنوان کے اوپر آج آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا، وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میرا عنوان کا نام ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی صلاحیت کے مطابق صحیح احادیث اور قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کروں گا، اور میں اپنے عنوان کو شروع کرنے کے لیے، موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر سے سورۃ الروم کی وہ مشہور وہ معروف آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ آئیے اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور لوگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں بحر و بر میں فساد اور بگاڑ ظاہر ہو گیا لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اے لوگوں بحر و بر میں فساد اور بگاڑ ظاہر ہو گیا لوگوں کے اعمال کے سبب، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور وہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں کا مزہ چکھائے، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب انسان جو ہے رجوع ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، آپ لوگ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں بہت آسان اردو آج آپ لوگوں کے سامنے بولنے والا ہوں، سمجھنے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آئیے، یہ آیت جو ہے قرآن کریم کے اندر اس وقت نازل ہوتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر تحدید عہد مکی میں، ایران اور روم جو وقت کے 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ان دونوں کے بیچ، یعنی ایران اور روم کے بیچ بڑی خونریز جنگ ہو رہی تھی، تو جس کے پس منظر میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا تنویر صاحب، آپ نے اس آیت کے ذریعے سے آپ نے اپنے عنوان کی شروعات کیوں کی؟ تو محترم سامعین، میں آپ کو جواب میں بتاؤں گا کہ آج جو دنیا کا منظرنامہ ہے، آج جو دنیا کے حالات ہے، یہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، بات کو سمجھیے گا، پوری دنیا کے اندر، میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگ میرے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ مولوی تنویر ہمیشہ راجنیتی کی بات کرتے ہیں، مولوی تنویر عوام پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ جی نہیں،
میں نے کبھی بھی راجنیتی یا کسی پارٹی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آج امت مسلمہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے، چاہے ہم ملک کی سطح کی بات کریں یا عالمی سطح کی بات کریں۔ آج انسانی خون کی ارزانی، شفافی، بربریت، قتل و غارت گری کا ماحول ہے، جن کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اشارہ فرما دیا تھا۔ آج ایک حدیث پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے آگے لے کر جاؤں گا۔ آج دنیا کے حالات کو سامنے رکھیے کہ انسان کی خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے حالات کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ آج بے گناہوں کے، معصوموں کے خون کو پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اے لوگو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ایک ایسا دور تمہارے سامنے آئے گا، یا اس کو میں اس طرح کہہ دوں، نبی نے فرمایا لوگوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک پوری دنیا کے اندر حرج عام نہ ہو جائے گا، حرج زیادہ نہ ہو جائے گا، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، آپ بتا دیجئے کہ حرج کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ جو بتا رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حج پوری دنیا کے اندر عام نہ ہو جائے گا، تو اے نبی آپ بھی بتا دیجئے حج سے کیا مراد ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفسیر قطر سے کی اور فرمایا لوگوں تم دیکھو گے کہ قیامت آنے سے پہلے یعنی پوری دنیا کے اندر قتل عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کو پانی کی طرح بہا دے گا، انسانی خون کو سمندر کے پانی کی طرح بہا دیا جائے گا، دریا کے پانی کی طرح بہا دیا جائے گا۔ تو نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیے اور پوری دنیا کا منظر ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہے، بس حدیث کو ذرا آپ ملا کر دیکھیے اور آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر جانا چاہتا ہوں۔ حدیث آپ کو کہاں ملیں گی؟ جو حدیث میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد کے اندر ایک باب ہے کہ کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائیں گی، اور حدیث کے راوی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے بتایا دنیا کے حالات اور ہماری ذمہ داری تو بتاؤں گا آپ کو، لیکن ذرا دنیا کے حالات کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور حدیث کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھیے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے کئی نوجوانوں، نبی نے جو 1400 سال پہلے ہمارے سامنے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیے تھے، آپ ان حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور ابھی جو دنیا کا منظرنامہ ہے، ابھی جو دنیا کے حالات ہے، دنیا کے حالات کو آپ اپنے سامنے رکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بتائے تھے، آج وہ بات حقیقت بن کر آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو، ایک ایسا زمانہ تمہارے سامنے آئے گا، ایک ایسا دور تمہارے سامنے آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اے لوگوں، ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا دور تمہارے سامنے آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، بالکل ویسے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ او لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک بھوکا لوگ جس طرح دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک بھوکا لوگ جس طرح دسترخوانوں کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں، ایک ایسا زمانہ تمہارے سامنے آئے گا کہ دشمن قوم ویسے ہی تمہارے سامنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اے مسلمانوں، تمہیں آتنکواد کہہ
کر ماریں گے, تمہیں دہشت گرد کہہ کر ماریں گے, تمہیں موب لنچنگ کر کر ماریں گے, تمہیں لب جہاد کے نام پر ماریں گے, پتا نہیں تم کو کن کن چیزوں کے نام پر ماریں گے. پر اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول, جب دشمن قوم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, جب دشمن ہمیں کبھی گائے کے نام پر, لب جہاد کے نام پر ہمارے اوپر ظلم کریں گے, اس وقت کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ یعنی جب دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, ہمارے اوپر ظلم کریں گے, ہمارے اوپر اتیاچار کریں گے, کیا اس وقت آپ کے ماننے والے لوگوں کی تعداد کم ہوں گے؟ کیا اس وقت اسلام کے ماننے والے لوگوں کی تعداد کم ہوں گے؟ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, بلکہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دیا جائے گا. دشمن کے دلوں سے, دشمن کے ہارٹ سے, دشمن کے قلوب سے تمہارا ڈر, تمہارا بھائی نکال دیا جائے گا. اور تم سمندر کے پانی کا جو جھاگ ہوتا ہے, سمندر کے اوپر جو پانی کا بلبلا ہوتا ہے, تم اس بلبلا کے مانند ہو جاؤ گے, جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے. یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تمہارا کوئی دم نہیں ہوگا, تم بے دم ہو جاؤ گے. نبی نے فرمایا ایسا کب ہوگا اے مسلمانوں, اے بھارت کے مسلمانوں, ایسا کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا جب تمہارے اندر وہن نام کی بیماری پیدا ہو جائے گی, جب وہن نام کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے حدیث کو. دشمن تم کو ماریں گے, تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی بی جے پی کی سرکار ہے, ان کی سرکار نہ ہو حالات بدل جائے گی. انشاءاللہ وہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا حدیث سے آپ کو. بہت سارے لوگ بنگلہ میں بھی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ اب ایک ڈائلوگ چل رہا ہے نا, کھالا ہوبے. لوگ کیا بول رہے ہیں, کھالا ہوبے. کھیلنے کا آپ کو بڑا شوق ہے نا. چلیے آج حدیث سے میں آپ کو ثابت کر کے جاؤں گا کہ میدان میں اترنے سے پہلے اپنی جگہ درست کر لو. کھیلنے کے لیے میدان میں اترنے سے پہلے تم اپنی جگہ کو ٹھیک کر لو, ورنہ لنگی کھول کر کدھر سے بھاگو گے, راستہ نہیں ملے گا جب کل میدان میں اترو گے. انشاءاللہ میں حدیث سے آپ کو بتا کر جاؤں گا, ثابت کر کے میں آج جاؤں گا آپ کے سامنے. تو نبی نے فرمایا کہ دشمن قوم کب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی, یعنی تم ظلم و ستم کے شکار کب ہوگے؟ جب تمہارے اندر وہن نام کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا, سوال کرنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ذرا وضاحت کر دیجئے, اے اللہ کے رسول آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب وہن بیماری پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر تو دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. وہن بیماری کسے کہتے ہیں, وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی, جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تب سمجھ لینا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. آج دنیا کی محبت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہاں پر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بتا دی. آج ہم ظلم و ستم کے شکار کیوں ہیں, آج ہمارے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر, آپ کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی. دنیا کی محبت. آج کیسے مسلمان ہیں نا, دنیا دار مسلمان بن چکے. اللہ معاف کرے, دنیا دار مسلمان ہے. تو مسلمانوں اس بات کو عام کر دو کہ اگر آج ہندوستان مسلمانوں کے اوپر, پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اگر آج ظلم ستم کے پہاڑ توڑا جا رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑی کارن یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا پرست بن چکے ہیں. آج ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے سنا ہے نا, ایک چیز یاد کر رکھیے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم مسلمان مائنورٹی ہیں, ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے کہ زیادہ ہے؟ بھائی بولیے ذرا, جواب دیجیے گا. کم ہے نا ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. دیکھیے جب ایمان کمزور ہو جائے نا تو تعداد زیادہ ہو یا تعداد کم ہو کوئی معنی نہیں رکھتی. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں, پوائنٹ کی بات.
پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان میں کمی آ جائے، انسان کے اندر ایمان کمزور ہو جائے، تو تعداد زیادہ ہو یا تعداد کم ہو، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، ایک مثال ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑائی لڑی گئی تھی، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، کوئی بتا سکتے ہیں کہ جنگ حنین کے بارے میں، کہ جنگ حنین کب لڑی گئی تھی، جنگ حنین کی جنگ کب ہوئی تھی؟ ہمیں اسلامی تاریخ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں دشمنوں کے ساتھ جو غزوات ہوئے، ہم ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک نوجوان نے سوشل میڈیا میں ایک پوسٹ کر دیا کہ آئی ایم بگ فین آف سلمان خان، کہ میں سلمان خان کا بہت بڑا فین ہوں۔ سلمان خان کے بارے میں سمجھتے ہیں نا، سب پہچان لیں گے سلمان خان کو۔ تو انہوں نے پوسٹ کر دیا سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، کہ میں سلمان خان کو I'm a big fan of سلمان خان، میں سلمان خان کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیا کہ اچھا بتاؤ کہ تم سلمان خان کا جو فین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو بتاؤ وجہ کیا ہے کہ تم بول رہے ہو کہ میں سلمان خان کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو وہ نوجوان بتا رہا ہے کہ میں سلمان خان کے کم سے کم 50 مووی کا نام ایک سانس میں بول سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، 50 مووی کی ہسٹری میں بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں، میں سلمان خان کا اتنا بڑا فین ہوں۔ تو ہمیں فلموں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، ہمیں گانوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوئی، ان جنگوں کے بارے میں آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں جو بتا رہا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، تعداد معنی نہیں رکھتی۔ میں مثال دے کر جا رہا ہوں اور دلیل کے طور پر اس بات کو میں کہہ کر جا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں لڑائی لڑی گئی تھی، جس لڑائی کا نام غزوہ حنین یا غزوہ حوازن کے نام سے جانتے ہیں، غزوہ حنین یا غزوہ حوازن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس لڑائی میں مسلمانوں کی 12,000 تعداد تھی۔ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ اللہ اکبر، 12,000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ سفی الرحمن المبارک پوری اپنی کتاب رحیق المختوم کے اندر لکھتے ہیں کہ 12,000 میں سے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 12,000 مسلمانوں کی تعداد۔ 12,000 میں سے 2,000 نیا اسلام قبول کیے تھے، 9 مسلم تھے۔ اب ذرا دیکھیے، اب 12,000 مسلمان 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ 12,000 میں سے چند لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، مسلمانوں کی 12,000 تعداد ہے، آج دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب مسلمانوں نے اپنی تعداد کے اوپر اعتبار کر لیا، جب مسلمانوں نے اللہ سے زیادہ اپنے تعداد کے اوپر، اپنے لشکر کے اوپر اعتبار کر لیا اور فخر کر لیا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب دیکھیے ماجرا کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ جب مسلمان غزوہ یعنی میدان وادی حنین میں پہنچتا ہے، مسلمانوں نے یہ کرب کر لیا، مسلمانوں نے فخر کر لیا کہ آج ہم دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، آج ہم لوگ دشمنوں کی اینٹ بجا دیں گے۔ وہ کیسے بجا دیں گے کہ آج مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ جب مسلمان وادی حنین میں پہنچتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں، اللہ اللہ ذرا دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ جو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے لوگ تھے، یہ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ جب ان لوگوں نے پہاڑ کے اوپر سے تیر چلانا شروع کر دیا، جب دشمنوں نے پہاڑ کے اوپر سے تیر سے مسلمانوں کے سینوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مسلمان جنگ میدان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو کر رہ گیا، مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ سفی الرحمن المبارک پوری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 12,000 مسلمانوں کی تعداد ہے، 12,000 میں سے سارے کے سارے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس میدان میں اندر یعنی وادی حنین کے اندر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، مسلمان
دشمنوں کے تیر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے آواز لگائی اور زور سے کہا او لوگو انا نبی اللہ کذب، او لوگو انا نبی اللہ کذب، او لوگو تم کہاں بھاگ رہے ہو، او مسلمانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو، میں نبی ہوں اور ایک میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، وہ انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے آواز لگائی، جب مسلمانوں کے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پڑی تو سارے مسلمان گھوم کر آئے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں ذکر کیا؟ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس پوائنٹ کو بھی ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد 12,000، لیکن ان لوگوں نے اللہ سے زیادہ اپنے تعداد کے اوپر یقین کر لیا تھا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ اگر تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہو اگر آپ کے اندر ایمان کمزور ہو جائے۔ اگر آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جا رہا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے ایمان کمزور ہو گیا۔ ورنہ بتائیے مجھے کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں پر اور اتیاچار کیا جا رہا ہے، اور آبادی دیکھیے مسلمانوں کا، مسلمانوں کی پاپولیشن دیکھیے، مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر آتی ہے، یاد رکھا جائے گا دوسرے نمبر پر۔ اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر ذلیل قوم یہ مسلمان ہے۔ دیکھیے سوال یہ پیدا نہیں ہے، سوال یہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے مسلمان ہونے کے نام پر، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسے حالات بنتے کیوں ہیں۔ دیکھیں آج جو ہم اور آپ ہندوستانی مسلمان ہیں نا، ہندوستان کے اندر ہماری اور آپ کی کیا حالات ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ہندوستان کے حالات کے بارے میں کیا تشبیہ کسی کروں، آج میں اپنی حالات کی بات کروں گا، کل میڈیا والے اخباروں میں یہ سرخیاں چلا دیں گے کہ اے دیکھو اور ایک آتنکوادی نکل آیا مولانا تنویر احمد کے نام سے، میڈیا والے ہیڈنگ چلا دیں گے۔ اگر اپنے حالات کی بات کروں گا تو حالات کی بات میں نہیں کروں گا۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر آج مسلمانوں کے حالات، ہماری حالات دن بدن بگڑتی جا رہے ہیں۔ وہی ہندوستان جس کو آزاد کرانے کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہی ہندوستان جس ہندوستان کو مسلمانوں نے سجایا، جس ہندوستان کو مسلمانوں نے سنوارا، جس ہندوستان کو مسلمانوں نے جامع مسجد کی پاکی دی، جس ہندوستان کو مسلمانوں نے لال قلعہ کی مضبوطی دی، جس ہندوستان کو مسلمانوں نے قطب مینار کی بلندی دی، جس ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سجایا اور سنوارا، آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہے؟ ذرا بولیے میرے پیارے ساتھیو۔ آج ہمیں ہی کبھی آتنکواد کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر نکلنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے میں ہندوستان کے حالات کی تصویر کسی میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میں اپنی ذمہ داری کی بات کروں گا کہ حالات کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو ابھی اٹھ کر سامنے آئی، وسیم رضوی، نام سنے آپ لوگ وسیم رضوی کا؟ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ وسیم رضوی کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن وہ خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہماری سے ہندوستان کے اندر، حالانکہ ہمارا سنویدھان، ہمارے دیش کا قانون جو دستور ہے، ہمیں اپنے دھرم کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی پوری طرح آزادی دیتے ہیں، لیکن آج وہی وسیم رضوی ایک مسلمان ہو کر ذرا دیکھیے ان شیطان کے کرتوت کو کہ وہ کورٹ میں جا کر پیٹیشن دائر کرتے، پیٹیشن داخل کرتے۔ پیٹیشن کیا ہے کہ قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو ہٹا دینی چاہیے۔ کیوں قرآن کے اندر سے 26 آیتیں کیوں ہٹانی چاہیے؟ وسیم رضوی جو دلال ہے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو 26 آیتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں مسلمانوں کو آتنکواد کے لیے ابھارتی ہے، یہ آیتیں مسلمانوں کو آتنکواد بناتی ہے، یہ آیتیں مسلمانوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے قرآن کے اندر سے یہ 26 آیتیں ہٹا دینی چاہیے۔ اب مجھے بتائیے، وسیم رضوی نے یہ پیٹیشن داخل کیا کورٹ کے اندر، اب آپ مجھے بتائیے کیا کورٹ کے اندر سے کوئی قرآن کے آیت کو ہٹا سکتا ہے؟ جواب دے کر مجھے بتائیے گا، ہٹا سکتے ہیں؟ ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ لے رکھا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارے ایک وسیم رضوی کیا، اگر ہزار وسیم رضوی ہمارے دیش میں پیدا ہو جائے اور قرآن کی ایک آیت کو بھی، ایک آیت کو مٹانا بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت کو ہٹانا بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک نقطہ کو بھی ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتے ہیں؟
وہ بالکل بھی ہٹا نہیں سکتے. تو میں حالات کی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ آج ایسے حالات کیوں بنی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، حالات ہمیشہ ہمارے اور آپ کے اعمال سے بنتے ہیں. ہمارے اعمال جیسے ہوں گے حالات ایسے ہوں گے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہمارے حالات اچھے ہوں گے. اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے تو ہمارے حالات بھی بگڑ جائیں گے. اگر آج ہندوستانی مسلمانوں کی حالات بگڑی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا اعمال بگڑ گیا. تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا خونریز انسان، ظالم بادشاہ، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف. اور لوگوں، وہ ہندوستان کے مسلمانوں ذرا اس واقعہ کو بھی سن لو. تاریخ کے اوراق کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. حجاج بن یوسف اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. حجاج بن یوسف اپنے رعایا کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، انہیں پریشان کیا کرتا تھا، انہیں ستایا کرتا تھا. اور لوگوں، حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر جب لوگ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، امام صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد کہا، یہ امام صاحب حجاج بن یوسف کے ظلم کی انتہا ہو گئی. حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں. یہ امام صاحب ذرا بتائیے کہ ہم لوگ کیا کریں. کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں، یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر آنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو. اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ تمہارے یعنی قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا. او ہندوستان کے مسلمانوں، اس واقعہ کو سامنے رکھو. اور آج جو ہمارے اوپر، ہمارے دیش کے اندر جو بادشاہ ہے، ہمارے دیش کی جو سرکار ہے، میں نام نہیں لوں گا، حالانکہ ہمارے دیش کا سنویدھان، ہمارے دیش کا قانون ہمیں نام لینے کا رائٹ دیتا ہے، ہمیں نام لینے کا ادھیکار دیتا ہے. لیکن اگر آج بھی مولوی تنویر عالم نام لے لیے، میرے پیارے ساتھیوں، پتہ نہیں کس طرف سے میرے اوپر الزامات لگا دیے جائیں گے. اس لیے میں کسی کا نام لیے بغیر اشارتاً میں آپ کو سمجھا کر جانا چاہتا ہوں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ شکایت لے کر آنے والے لوگوں سے کہا کہ آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے تو یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے. اور اے بھارت کے مسلمانوں، آج مولوی تنویر عالم چوکسہدی پور کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ کہہ کر جا رہا ہے، اے بھارت کے مسلمانوں، اگر آج چائے والا جیسا ظالم انسان اگر آج ہمارے اوپر، آپ کے اوپر مسلط ہے تو یہ ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے. اگر آج یہ ظالم بادشاہ، یہ ظالم لوگ جو آئے دن نہایت کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے دیش کے رہنے والے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگر ایسا ظالم لوگ اگر آج ہمارے اوپر، آپ کے اوپر مسلط ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کے سبب مسلط ہے. ایک بات بتاؤں، مسلمان کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. مسلمان، ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں، مولانا صاحب آج مسلمانوں کے حالات ایسے بن گئی، مولانا صاحب آج مسلمانوں کے حالات یہ بن گئے، یہ بن، کیا کرے. دیکھیے، حالات کا رونا رونے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں یہ رائٹ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ آج ہم اپنے حالات کا رونا روئیں. میرے پیارے ساتھیوں، حالات کو تو ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں. حالات کو ہم نے اور آپ نے، جیسے اے مولانا صدام صاحب مجھے فون کیے کہ مولانا صاحب 18 ایک پروگرام لینا چاہتے ہیں آپ کا. میں نے کہا 18 تاریخ کو پروگرام میرا رکھ لیجئے. جب مولانا صدام کی طرف سے مجھے دعوت ملی تب نہ میں کٹیہار صاحب کی سرزمین پر آیا. جب مولانا تنویر کو دعوت ملی تب مولانا تنویر کٹیہار سے آیا. اسی طرح اگر آج ہم لات کھا رہے ہیں، جوتا کھا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ذلت مسلط ہے، آج ہم اور آپ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں، یہ حالات اگر آج ہمارے اوپر ہے تو حالات کو ہم نے دعوت دے کر بلایا ہے. آپ کہیں گے مولانا صدام صاحب تو آپ کو موبائل کے ذریعے سے آپ کو بلایا. ہم نے کیسے بلایا اس حالات کو؟ تو ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس حالات کو بلایا ہے. محترم سامعین، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کبھی قرآن بھی کھول کر پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ذرا آیت پر ذرا غور کیجیے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے کلیجوک والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب تمہارے پاس کوئی تکلیفیں آئے، جب تمہارے پاس کوئی مصیبتیں آئے، تو یہ سمجھ لینا، یہ مت بھولنا کہ تمہارے گناہوں کے سبب، یہ تمہارے معصیت کے سبب، اللہ اور اللہ کے نافرمانی کے سبب تمہارے اوپر یہ مسلط ہو رہی ہے، یعنی یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں. اللہ نے کلیئر کر دیا کہ جب تم گناہ کرو گے تو میری طرف سے تمہارے پاس عذاب پہنچے گا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو آج آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا. مجھے بتائیے کہ آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ آج ذرا بتائیے کہ آج ہم اور آپ حقیقی معنوں میں کیا آج ہم اور آپ مسلمان کسی اینگل سے نظر آ رہے ہیں؟ کیا آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھنا، اگر حالات بنی ہیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے حالات بنی ہیں. تب آئیے میں ذمہ داریوں کی بات کروں گا. میں نے پہلے بتایا میں حالات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ذمہ داری کی بات کروں گا کہ اس حالات کو کیسے ہٹایا جائے ہمارے اوپر سے. حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ حالات سے باہر آئیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھر سے عزت ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مان سمان پھر سے بڑھ جائے، آپ کا مقام بڑھ جائے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو دین کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. دین کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر آپ نافرمانی کریں گے نا تو نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں دلیل کے طور پر، اور پھر انشاءاللہ میں اس چیز کے اوپر چلا جاؤں گا. غور سے سنیے گا. پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ لوگ میری باتیں نہیں سمجھ پا رہے. کیا آپ لوگوں کے لیے اردو مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں؟ اردو مشکل ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. اچھا، سمجھ رہے ہیں، چلیے اچھی بات ہے. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اس کو ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں. غزوہ احد تو کیا ہوتا ہے میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاؤں، رزلٹ دکھاتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ جب مسلمان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں تو میدان میں پہنچنے کے بعد لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں پہاڑ کی ایک جگہ پر مسلط کر دیتے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن زبیر، تمہاری قیادت میں، اے لوگوں ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کہ اللہ کے نبی کے نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور رزلٹ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے. غزوہ احد کی لڑائی ہے، اللہ کے نبی 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں پہاڑ کی ایک جگہ پر مسلط کر دیتے ہیں، پہاڑ کی ایک جگہ پر معین کر دیتے ہیں، پہاڑ کی ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی انہیں یہ حکم دیتے ہیں، اے عبداللہ ابن زبیر کان کھول کر سن لو، اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، کچھ ہی منٹ کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد دشمنوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی. اے میرے صحابہ، لڑائی کی حالات کیسے بھی ہو لیکن تم لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مت ہٹنا، تم لوگ اپنی جگہ سے چھوڑ کر مت ہٹنا، تم لوگ اس جگہ کو خالی مت کرنا. اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو پہاڑ کی اس جگہ پر مسلط کر دیا. کچھ ہی دیر کے بعد دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی شروع ہو گئی. کچھ ہی دیر کے بعد مسلمان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے. دشمن یعنی پست ہو کر، دشمن مغلوب ہو کر میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. جب مسلمان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کیے، جب لڑائی شروع ہوئی تو دشمن مسلمانوں کے ڈر سے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، بھاگنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان وہ جنگ جیت گئے، وہ لڑائی مسلمان وہ لڑائی جیت گئے، وہ جنگ جیت گئے. جو 50 صحابہ کرام کو یہاں پر جو اللہ کے نبی نے مسلط معین فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے مت ہلنا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ دشمن تو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمان تو جنگ جیت گئے، ہم تو غالب آ گئے، دشمن قوم مغلوب ہو گئی، اب کیا کریں؟ چلو ہم بھی چلتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح مالی غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں، مالی غنیمت کو جمع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا، نہیں میرے ساتھی، تم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے. اے میرے ساتھی، تم لوگ اس جگہ کو اس وقت تک
چھوڑ کر یعنی خالی کر کر جا نہیں سکتے جب تک کہ نبی کا حکم نہ جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں, تم لوگ یہاں سے ہل نہیں سکتے, تم لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے. پھر کیا ہوا, انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا ارے یار چھوڑو نا, کیا ہوگا, ہم چلتے ہیں. دشمن تو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تب وہ مسلمان کو چند صحابہ اپنی جگہ کو خالی کر دیتے ہیں. جب وہ لوگ اس جگہ کو خالی کرتے ہیں, دشمن پیچھے سے آتا ہے اور آنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر پھر سے حملہ کر دیتا ہے. پتا کیا چلتا ہے کہ وہی دشمن جو جنگ کو ہار گیا تھا, جب ان صحابہ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, جب ان مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور جگہ کو خالی کر کے وہاں سے نکل گیا, وہی دشمن قوم پھر پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. بہت سارے مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس حالات سے ہم اور آپ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں, ہم اور آپ کو کیسے نجات مل سکتی ہے. پہلی چیز پر ذرا غور کیجیے, اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو. پہلی چیز اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی چیز, وہ پہلی چیز کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, اے لوگوں, اے دنیا انسانیت کے لوگوں, اگر تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو تمہیں دشمن کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. او لوگوں, اگر تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے گی, ہو کلیہ چوک والو, اگر تمہارے اندر اگر دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا, دشمن کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس دو چیزیں, اگر دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, اگر آپ لوگ دو چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے گا تو دشمن آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, دشمن آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا. ایک کون ہے؟ چائے والے, پان والے, گائے موتر پینے والے, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی حیثیت کیا, ان کا حساب کیا؟ کوئی نہیں, یہ آپ کا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. بس دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. آپ پیدا کریں گے نا وہ دو چیزیں اپنے اندر, بولے انشاءاللہ. پیدا کریں گے نا آپ اپنے اندر, بولے انشاءاللہ. بھئی انشاءاللہ تو بولو, عمل کرنا ہے نہ کرنا بات سی بات ہے, ابھی تو بول دو انشاءاللہ. تو دو چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ دشمن آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. دو چیزیں بتاؤں گا, اس سے پہلے اور ایک چیز بتا دوں, اس حالات سے نجات ملنے کا راستہ کیا ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. حدیث میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. اس حدیث کو آپ ابو داؤد کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ابو داؤد کتاب البیوع کی حدیث ہے. حدیث بڑی پیاری ہے, حدیث بڑی زبردست ہے. حدیث پر ذرا غور کیجیے. دو چیزیں بتاؤں گا, پہلے اس چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں, ذرا اس کو میں ڈیفائن کر دوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. حدیث میں نے اسی طرح آپ کے سامنے پڑھ دی جس طرح ابو داؤد کے اندر آئی ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ اذا تبايعتم بالعنا واخذتم اذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. نبی فرماتے ہیں جب تم بیع اینا کرنے لگو گے, بیع اینا یعنی دھوکہ دری کا کاروبار شروع کر دو گے, اپنے بزنس کے اندر بے ایمانی شروع کر دو گے, دھوکہ دری شروع کر دو گے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم گائے کے دم کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے, فصل سے راضی ہو جاؤ گے, دنیا کے ساز و سامان سے راضی ہو جاؤ گے, دنیا کے متاع سے راضی ہو جاؤ گے. ایک ہی بات, تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تم اپنے دل سے نکال دو گے. تب اللہ فرماتا ہے تب کیا ہوگا؟ وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. کیا حدیث ہے, نبی نے 1400 سال پہلے سمجھایا تھا. کاش وہ سبق ہمیں یاد ہوتا, کاش
یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو یاد ہوتی اور اس کے مطابق اگر ہم اور آپ زندگی گزارتے تو یہ حالات آج ہمیں اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا۔ نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرنے لگو گے، دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تم اپنے دل سے نکال دو گے، بھائی ہینا کرنے لگو گے، کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، بزنس سے راضی ہو جاؤ گے، آخرت کو بھلا دو گے، تو وَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ ذلت بھی کیسی ہوگی کہ تم گھر سے نکلو گے تو جوتا کھاؤ گے، ذلت بھی کیسی ہوگی کہ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں دھتکار کر نکال دیا جائے گا، تمہیں فٹکار لگا کر نکال دیا جائے گا، بے بس ہو جاؤ گے، ذلت بھی ایسی ہوگی۔ پھر نبی نے یہ نقشہ کھینچا، لا ينزعه لا ينزعه، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں، میں پہلے بتایا میں کسی راجنیتی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، یہ مت سوچنا کہ مولانا تنویر عالم کسی پارٹی کا کرایہ کیا ہوا مولوی ہے، نہیں، میں کسی پارٹی کا کرایہ دار کوئی مولوی نہیں ہوں، اس لیے میں راجنیتی کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے حالات کی بات کرتا۔ جب ہمارے بہار کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تو چند لوگ میرے پاس آئے، کہا کہ مولانا صاحب مہا گٹھ بندھن کی طرف سے تھوڑا کام کیجئے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کام نہیں کرنے کا مہا گٹھ بندھن کی طرف سے۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا کام کر کے میں بھلا کیا کروں؟ تو بولا بھائی ہمارے حالات بدل جائے گی، ہندوستان میں ہمارے ایسے حالات ہیں۔ میں نے اس دن بھی جواب دیا تھا، آپ کو بھی جواب دے کر جانا چاہتا ہوں، سامنے آپ لوگوں کا الیکشن۔ دیکھیے آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ کیجئے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اتنا بتا کر جا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی بدل کر آپ عزت والے ہو جائیں گے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر آپ سوچتے ہیں کہ پارٹی بدل کر آپ اپنے حالات کو بدل دیں گے، اپنی ذلت کو اپنے اوپر سے ہٹا دیں گے، اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ لا ينزعه، نہیں، اس وقت تک یہ ذلت تمہارے اوپر سے ہٹنے والی نہیں ہے، اس وقت تک یہ ذلت تمہارے اندر سے جانے والی نہیں ہے۔ کب تک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، دین کے اوپر لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو پتا چلا کہ حالات سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کی طرف نکلنا پڑے گا، دین کی طرف آنا پڑے گا۔ ایک آیت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اور لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے بھارت کے مسلمانوں، اے ایمان والو، اور لوگوں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سندیش دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے، اے مولانا تنویر صاحب ذرا آپ بتا دیجئے کہ اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کا پالن ہار ہے، ہم مسلمان ہم لوگ اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس انسان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جس انسان نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس انسان نے ہمیں پال پوس رہا ہے؟ ہم اللہ کی ہم اس اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر جو یہ بیان فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور لوگوں تم لوگ اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے اوپر چلو گے، اگر تم قرآن اور حدیث کے اوپر چلو گے، اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر دین کے اوپر چلو گے تو میری طرف سے مدد آئے گی۔ لیکن ذرا دیکھیں اللہ کی مدد آ رہی ہے نا، مسلمانوں کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سہایتا نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بہت بڑی وجہ یہ ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ آج ہم اور آپ نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن اور حدیث سے کوسوں دور آج ہم اور آپ آ گئے۔ تو پہلی چیز کیا پتا چلا کہ عزت پانے کے لیے
اور ذلت سے نکلنے کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کی طرف پلٹ کرانا ہوگا۔ محترم سامعین، میں بہت جلد بازی میں اپنے موضوع کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے تقریر کرنے کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا نا، یقین مانیے میں کلیا چوک میں کم سے کم 7 سال سے پروگرام کر رہا ہوں۔ 7 سال سے میں کلیا چوک کی سرزمین پر میں پروگرام کر رہا ہوں، اور یقین مانیے ہر سال میں کم سے کم 15 سے 20 پروگرام میں صرف کلیا چوک میں کرتا ہوں۔ مجھے ہر جگہ ماحول ملا ہے، لیکن پتہ نہیں جب میں آپ کے یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے وہ ماحول نہیں ملتا ہے جو ماحول مولوی تنویر عالم کو دوسری جگہ پہ ملتا ہے، یا تقریر کرنے کے لیے جو ماحول مجھے چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی بات ہو، آئیے میں اپنی تقریر کو بڑے شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے آج ڈیفائن کروں گا اپنے عنوان کو۔ آئیے وہ 2 چیز میں آپ کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ وہ 2 چیز یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ اپنے اندر پیدا کریں۔ 2 چیز، اے لوگوں تم 2 چیز کو اپنے اندر پیدا کر لو، اگر 2 چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، دوسری چیز لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا ہے، دشمن کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 2 چیز کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ایک صبر اور ایک ہے تقوی۔ اچھا صبر کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک آدمی مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر صبر پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو۔ اگر یہ صبر پیدا ہو جائے گی، تقوی پیدا ہو جائے گا، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کر، صبر نہیں جانتے؟ اچھا جانتے، صبر یہ ہے نا، باپ مر گیا بیٹا رو رہا ہے، بیوی مر گئی شوہر رو رہا ہے، اب لوگ آ کے کہہ رہے بھئی خاموش ہو جا، رو کر کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، صبر کر لے۔ یہ صبر ہے نا، یہ صبر ہے نا، ہاں یہ صبر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے کہ صبر پیدا کر لو۔ صرف یہی صبر نہیں کہ مر گیا صبر کر لیے، رونا بند کر دیے، یہ صبر نہیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے، یاد رکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے اندر صبر پیدا کر لو، اگر صبر پیدا ہو جائے گی تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ صبر کتنے چیزوں کا نام ہے؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز، حالات کیسی بھی ہو، سچویشن کیسا بھی ہو، اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو، سچویشن کیسا بھی ہو، اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا، اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا، اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا۔ ادھارن دیکھا جاؤں، ہمارے ہندوستان کی جو حالات ہے، ایک بابا ہے، بابا کا نام کیا ہے میں نام بھول رہا ہوں، لیکن دیکھیں گے ان کو دکھنے میں تھوڑا بندر جیسا لگتا ہے، ہاں آدتیہ ناتھ یوگی جی، نام لے کر بول کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مسلمان کے بارے میں ایک بات کہا تھا، اور انہی کا ایک ہے نام بھی کیا ان کا مہاراج ٹائپ کا نام ہے، نام جانتا ہوں لیکن نونگا نہیں سارا سمجھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ہر مسلمان کو ہندو بن کر رہنا ہوگا، یہ بات انہوں نے کہا تھا۔ اس لیے آج میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں نفرت کی بات نہیں کروں، یاد رکھیے گا، میں اس لیے کہہ کر جا رہا ہوں کہ حالات کیسی بھی اپنی ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا۔ ان لوگوں سے کہہ دینا جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر رہنا ہوگا تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اگر رہنا ہوگا تو ہمارے معبودوں کے سامنے جا کر سجدہ کرنا ہوگا۔ ان لوگوں سے جا کر کہہ دینا کہ ہم مسلمان جب تک زندہ رہیں گے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ اگر ہم مسلمانوں نے ہند کی اگر گردن جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ صبر ہے، حالات کیسی بھی ہو۔ ذرا دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کسے کہتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسے آپ جیسے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کبھی راجستھان گئے ہیں آپ؟ کبھی راجستھان گئے ہیں؟ دیکھیے میں ایک مرتبہ راجستھان پروگرام کے لیے گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، تو بڑی دھوپ تھی، تو جب میں پروگرام کے لیے میں راجستھان میں گیا تو وہاں کے کمیٹی میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا صاحب آپ تو پہلی بار راجستھان آئے ہیں، چلیے میں آپ کو گھمانے کے لیے لے کے چلتا ہوں۔
تو مجھے ریگستان میں گھمانے کے لیے لے کر گئے. ریگستان میں صرف چاروں طرف بالی ہی بالی ہے, چاروں طرف ریگستان ہے, صرف بالی ہی بالی نظر آ رہے چاروں طرف. مجھے لے کر گئے. لے کر جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر آپ بالی کی یعنی گرمی کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں, اگر تپش کو برداشت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پیر سے جوتا کھول کر خالی پیر زمین کے اوپر رکھے, بالی کے اوپر رکھے. یقین مانیے جب میں نے پیر سے جوتا کھول کر سو کھول کر جب میں نے بالی کے اوپر رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ چمڑے جو ہے میرا جل گیا, چمڑا جل گیا میرا. تو ایسے حالات میں میں نے یہ مثال کیوں دی, ذرا دیکھیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر گرم بالی کے اوپر, تپتی ہوئی بالی کے اوپر لیٹا دیا جاتا ہے. اور لیٹانے کے بعد مکہ کے مشرک لوگ, مکہ کے کافر لوگ, دشمنان اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے بلال تم دین اسلام کو چھوڑ دو, اے بلال تم دین اسلام کو چھوڑ دو. حضرت بلال حبشی کو برہنہ کر کے یعنی اس کے جسم سے کپڑا نکال کر کے گرم بالی کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹا دیے جاتے ہیں. اور بلال سے کہا جاتا ہے اے بلال تم دین اسلام کا ساتھ چھوڑ دو, اے بلال تم نبی کا ساتھ چھوڑ دو. بلال کے اوپر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. حضرت بلال حبشی کا یعنی جو چمڑا ہے وہ گرم کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے جل رہا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آواز نکل رہی ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. اور لوگوں ذرا دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کسے کہتے ہیں, ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ حالات کتنی خطرناک ہے. اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑا جا رہا ہے, اس کو سزا بھی دی جا رہی ہے. گرم بالی کے اوپر لیٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ایسی حالات میں اور نازک سچویشن میں وہ اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر رہا ہے, بلکہ دشمنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے دشمنوں تم ہمیں کتنی سزا کیوں نہ دے دو لیکن ہم دین اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کریں گے, ہم اپنے توحید کے ساتھ کمپرمائز نہیں کریں گے. اور اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. اسے یہ صبر کہتے ہیں. اے ہندوستانی مسلمانوں, اے کلیا چوک کے مسلمانوں, یاد رکھنا تمہارے سامنے حالات کیسی بھی ہو, تمہارے سامنے سچویشن کیسا بھی ہو, لیکن تم اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ کبھی کمپرمائز مت کرنا. اسی ساتھ میری ماں اور بہنوں, میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے میں آپ سے بھی التماس کر جا رہا ہوں, میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے میں آپ کو بھی یہ پیغام دے کر اور یہ درد دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی حالات کیسے بھی ہو, آپ کے سامنے سچویشن کیسا بھی ہو, لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لینا, آپ صبر سے کام لینا, لیکن اپنے ایمان کے ساتھ, اپنے توحید کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ کبھی کمپرمائز مت کرنا. اور صبر کسے کہتی ہے اور صبر کسے کہتے ہیں, یہ بات حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر گئی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا اس پر بھی ذرا غور کیجیے. صبر کے بارے میں جب بات آئے تو سنا دوں. آج ہماری مائیں اور بہنیں شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہوئے پھر رہی ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں ذرا بازاروں میں ذرا جا کر دیکھ لیجیے, دکانوں میں جا کر دیکھ لیجیے کس طرح وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے بازاروں میں جا کر. آج یہی مائیں اور بہنیں کبھی پڑھ لینا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا, یقین مانیے سمیہ کے بارے میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کہ اسلام کے لیے ان لوگوں نے, اسلام کے لیے انہوں نے جانیں قربان کر دی. اور آج ہماری مائیں اور بہنوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنوں کا ایمان کہاں چلا گیا, آج ہمارے ماں اور بہنوں کے شرم و حیا کہاں چلے گئے. کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کے سامنے, جوان بیٹا ہے, بیٹا کے سامنے, شوہر کے سامنے ان کے جسم سے کپڑا کھول دیا گیا, ان کو ننگا کر دیا گیا, برہنہ کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے سمیہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو, اے سمیہ تم دین اسلام کو ترک کر دو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے, صبر دیکھیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مکہ کے مشرکوں, اے مکہ کے کافروں,
تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ سمیہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل نیزہ اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر وار کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، شرمگاہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دشمنوں کو تسلی نہیں ملتی ہے، ابو جہل کو شانتی نہیں ملتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پیر کو اونٹ کے ایک پیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، دوسری ٹانگ کو دوسرے پیر کو اونٹ کے دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی بیچ سے پھاڑ دیا جاتا ہے، بیچ سے چیڑ دیا جاتا ہے۔ وہ سمیہ قربان ہو جاتی ہے دین اسلام کے لیے، وہ سمیہ ہر سزا کو ہنستے ہوئے برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے توحید کے ساتھ وہ سمیہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ اسے یہ صبر کہتے ہیں، اور یہی چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو دشمن کی کوئی بھی طاقت، دشمن کی کوئی بھی چال اور کوئی بھی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ذرا اس واقعہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ ایک عورت جو ہے نا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، تو اس فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے ہاتھ سے کنگھی جو ہے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اب اس عورت نے کنگھی کو اللہ کے نام سے اٹھایا، فرعون کی بیٹی نے پوچھا، فرعون کی بیٹی نے سوال کیا کہ اے عورت، تو نے جو کنگھی اٹھائی اور تو نے جو اللہ کا نام لیا، تو اللہ سے مراد کیا میرا باپ ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں یہ عورت بھی دکھا رہی ہے۔ اور لوگوں، فرعون کی بیٹی نے جب اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت بتا، تیرے ہاتھ سے جو کنگھی گری اور جو تو نے اللہ کے نام سے جو کنگھی اٹھائی، یہ جو اللہ کا تو نے نام لیا، کیا تو نے میرا باپ کا نام لیا؟ کیا تو میرا باپ فرعون کو تو اللہ مانتی ہے؟ اس عورت کے ایمان پر قربان جائیے، وہ میری ماں اور بہنوں، ذرا اس عورت کے ایمان کے اوپر ذرا قربان جائیے۔ اس عورت نے فرعون کے بیٹے کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ نہیں نہیں، میں تمہارے باپ کو اللہ نہیں مانتی، بلکہ میں اللہ تو اسے مانتی ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، میں اللہ تو اسے مانتی ہوں جو میرا بھی پیدا کرنے والا ہے، تیرا بھی پیدا کرنے والا ہے، تیرا باپ کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ میرا مالک تو وہ ہے جو میرا بھی مالک، تیرا بھی مالک، تیرا باپ کا بھی مالک ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اے باپی، میرے گھر میں کام کرنے والی، تیری اتنی ہمت، تیری اتنی جرأت کہ تو میرے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی ہے، میرے سامنے کھڑا ہو کر یہ بول رہی ہے کہ تو میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی، میرا باپ کو مالک نہیں مانتی، حالانکہ سارے کے سارے لوگ میرے باپ کو اللہ مانتی ہے، ایشور مانتی ہے، میرے باپ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، یعنی سارے کے سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، گردنیں جھکاتے ہیں، اور تو میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی ہے، میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ اس عورت نے کہا کہ جا جا تو اپنے باپ سے شکایت کر دے۔ فرعون کی بیٹی نے فرعون سے شکایت کر دیا، ابو جان، سارے کے سارے لوگ آپ کو اللہ مانتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنی پیشانی آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، اپنی گردنیں آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، لیکن یہ جو عورت ہے، یہ عورت آپ کو اللہ نہیں مانتی، یہ عورت آپ کو مالک نہیں مانتی۔ جب فرعون کی بیٹی نے فرعون کے سامنے یہ شکایت کر دی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اور اس عورت کو بلانے کے بعد کہا کہ عورت، تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تم مجھے اللہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تیرے کو اللہ نہیں مانتی، میں تو اسے اللہ مانتی ہوں جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔